اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان ہماری شان میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے اللہ رب العزت کے پیاروں کا ذکر، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، قاری قرآن ہوتے ہیں، حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو۔ اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا۔ نہ جانے پچھلے سالوں میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ حیات تھے جن کو ہم نے اس گزرتے سال میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا۔ آج ہم ان کی یادوں میں دن گزار رہے ہیں۔ ہم کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں اپنی بخشش کروانے کے لیے ایک موقع اور دیا کہ اے بندو میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پھر رمضان پھر سے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب اللہ نے یہ مہینہ نصیب فرما دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسا ادا کریں پوچھیں گے اپنے علماء سے۔ قاری حضرات انشاءاللہ ہمارے قاری قرآن قاری محمد حسین آرائیں صاحب انشاءاللہ تلاوت کلام پاک میں ہمیں بتائیں گے اللہ رب العزت نے شکر گزاری کے حوالے سے اور ارشاد باری تعالیٰ کیا قرآن مجید میں فرمایا۔ میں انشاءاللہ آج ہم اس ٹرانسمیشن میں جو ڈسکشن کریں گے شکر گزاری کے اوپر کریں گے، جس کے لیے اللہ رب العزت کی واضح قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی ہیں شکر کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ میں اب درخواست کرتا ہوں قاری محمد حسین آرائیں صاحب سے، ہمیشہ کی طرح سے آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب تلاوت پاک سے آغاز فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الذين آمنوا استعينوا بالصبر
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. اے ایمان والو، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ناظرین، قاری محمد حسین آرائی صاحب ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے. کیا اللہ رب العزت کی آیات ہیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وہ رب، مطلب ہم اس کی کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور پھر بھی ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ صرف تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب انسان کی کیا اوقات. اور رب فرما رہا ہے کہ اے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. تو کیا مقام ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر زمین پہ کر رہے ہیں تو وہ عرش اعظم پر ہمیں یاد کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے اللہ رب العزت. شکر گزاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت پینل ہے. میں آپ کا سب سے تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ماشاءاللہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ اور جامعہ عمر سے ماشاءاللہ آپ نے اپنا درس نظامی مکمل فرمایا. اس کے علاوہ جامع مسجد بیت السلام کے ماشاءاللہ آپ امام و خطیب ہیں. مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ تشریف لائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا. جزاک اللہ. ساتھ میں ہمارے آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والد صاحب کا ناظرین آپ یقین کریں کہ پاکستان میں وہ نام ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں اگر نعت حضور کی پیش کی جاتی ہے تو کہیں پر بھی انسان الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو فراموش نہیں کر سکتا. کیا بات. بے شک تاریخ میں اللہ رب العزت نے ان کا نام جو ہے نا سنہری حروف میں لکھوا دیا ہے، اور ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. جب تک زندہ رہے بظاہر ہمارے درمیان موجود تھے. حضور کی بارگاہ میں خوب حضوری بھی ان کو نصیب ہوتی تھی. اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک ایسی اولاد چھوڑ کے گئے. حضور نے فرمایا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بہترین جو صدقہ جاریہ ہے وہ نیک اولاد ہے جو دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. میری مراد الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان خورشید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسان بھائی بہت شکریہ آپ اس محفل میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. آپ کو بہت بہت مبارکباد اور آپ کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت مبارکباد. اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کی صحیح معنوں میں ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آمین. مجھے اندازہ ہے ماشاءاللہ شب و روز ظاہر سی بات ہے حضور کے تمام نام لیوا جو ہیں چاہے وہ علماء کرام ہوں چاہے نعت خواں حضرات ہوں، الحمدللہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ شب و روز انسان ٹیلی ویژن کی اور مختلف تکمیل قرآن کی تراویح میں سے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. تیسرے ہمارے مہمان بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے میزبان جناب ڈاکٹر علی امام صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شکریہ بہت اسد. السلام علیکم. حضرت کیسی طبیعت؟ الحمدللہ خیریت سے؟ مزاجی گرامی بخیر؟ سب ٹھیک. وہ آپ کو دیکھتا ہوں نا آنکھوں سے تو بس ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے
اور ایک محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا موجود ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے ٹیچر کے روپ میں، اور جب غلطی کروں گا تو مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ میں جب باہر جاؤں گا اس پروگرام سے تو مجھے آپ کچھ سمجھائیں گے کہ اسد ایوب آپ یہ آج غلطیاں کر رہے تھے. تو امید ہے کہ انسان کا آنے والا جو کل ہو وہ آج سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی لیے آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں، اور با ادب با نصیب ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اپنے بڑوں کو آج بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی لیے آگے اور انشاءاللہ اور آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آمین. خوش رہیں، سلامت رہیں. آمین آمین. کیونکہ دیکھیں انسان، خواتین و حضرات، کوئی بھی انسان اپنی ذات میں مکمل نہیں ہوتا، اور کوئی بھی انسان جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے نا انسان اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے. جس ڈومین میں بھی انسان کام کرے ان پروفیشنلز کو دیکھتا ہے، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ آن گراؤنڈ آتا ہے تو کم سے کم کسی بھی شعبے میں نے یہ محسوس کیا ہے زندگی میں جتنی اسٹرگل کی اور کر رہے ہیں، تو کم سے کم کسی بھی شعبے میں آپ کو 10 سال درکار ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے یقیناً ہمارے میزبان حضرات شعبہ نعت کے لوگ بھی اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ہمیشہ سے مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو اب جب وہ میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے میری غلطیاں بھی وہ نوٹ کر رہے ہوں گے. تو وہ غلطیاں میرے محسن وہ ہوں گے جو مجھے اکیلے میں، جس طریقے سے مولا علی نے فرمایا نا کہ کسی نے آپ کو اگر آپ کی اکیلے میں اصلاح کی تو اس نے آپ کو عزت بخشی، اور مولا علی نے فرمایا کسی نے اگر بھری محفل میں کسی کو کوئی نصیحت کی تو اس نے اس کو ذلت بخشی. تو ہمارے محسن وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اکیلے میں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو وہ نصیحت انسان کے دل پر نقش ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ انسان طالب علم بن کر، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہاں جو علماء آ رہے ہیں، علی امام بھائی جیسے لوگ آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، انسان کچھ سیکھنے کی کوشش کرے گا. حسان خورشید بھائی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. درخواست گزار ایسا کرتا ہوں ایک بریک لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل ہوگا. انشاءاللہ آپ حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کریں گے. تو ناظرین مختصر سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ عالم اسلام کے معروف ثنا خواں جو پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں حضور کی نعت کی برکت سے، حسان خورشید بھائی نعت پیش کریں گے. کہیں مت جائیے گا. لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان میں مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بغیر کسی انتظار کے، تمہید کے، الحاج حسان بن خورشید بھائی سے درخواست گزار ہوں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، معجزے میں ڈھل جائے. سامنے مدینہ ہو اور دو نکل جائے، سامنے مدینہ ہو اور دو نکل جائے. آپ جو کرم کر دیں ہم گناہ گاروں پر، ہم گناہ گاروں پر، ہم گناہ گاروں کی زندگی بدل جائے، ہم گناہ گاروں کی زندگی
بدل جائے جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا، پل صراط سے آقا، پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں، پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں۔ اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں۔ واسطہ نواسوں کا صدقہ بی بی زہرا کا، صدقہ بی بی زہرا کا، رنج و غم بلا آفت سب کے سر سے ٹل جائے، رنج و غم بلا آفت سب کے سر سے ٹل جائے، کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا حسان بھائی جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پیش کی، اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، کیونکہ جب آپ بقی میں کھڑے ہو نا حضور کی بارگاہ میں، اور آپ دیکھیں کہ 10,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، حضور کے شہزادے شہزادیاں اس بقی میں آرام کر رہے ہیں حضور کے قدموں میں، تو انسان گنبد خضرا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ بس آپ اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں۔ تو شاعر پھر یہی کہہ سکتا ہے کہ کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈل جائے، کہ کسی معجزے سے کم تھوڑی ہوگا کہ اگر حضور کے قدموں میں موت آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، شکر گزاری، اللہ نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دیا، ہم الحمدللہ اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں، اور یہ رات کے ایام جنت سجا دی گئی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان قید کر دیا گیا۔ مفتی صاحب سے جانیں گے شکر گزاری، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا شکر ادا کرو، ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے تم میرا شکر ادا کرو اور تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جانیں گے مفتی صاحب سے، مفتی ابو ذر غفاری صاحب ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ کی ذات اتنا آپ کو اضافہ عطا فرمائے گی، اور جتنی ناقدری اور ناشکری ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے کریں گے۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ترقی ملے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہے، علم کی فیلڈ میں ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے علم کی فیلڈ میں ترقی ملے، ڈاکٹری کی فیلڈ میں ہے تو وہ اس میں اپنی ترقی چاہتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی فیلڈ میں ترقی اور کامیابی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کا راستہ بتا دیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کل بہت ناشکری ہو رہی ہے، بہت لوگ پیچھے جا رہے ہیں دنیا میں۔ انسان کو چاہیے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے انظروا الی من اسفل منکم، تم دیکھو جو تم سے نیچے ہیں ان کی طرف نظر کرو، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی طرف تم دیکھو۔
ہاں دین میں اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف دیکھو، دین میں حرص جائز ہے، دین کے علاوہ کسی چیز میں نیکیوں میں مقابلہ کرنا، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے. اور کوئی اگر اللہ نے کسی کو پاؤں دیے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ڈالیں جن کو اللہ نے پاؤں کی دولت سے محروم کر دیا. اسی طرح اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کی نعمت اور اس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے کان دیے ہیں تو کانوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ نے عضو جتنے بھی عطا کیے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کہ اللہ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں شکر ادا کرنا بتایا کہ تم اپنی آنکھوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے. تمہیں اللہ نے آنکھیں دے کر کچھ ایسے بھی پیدا فرمائے جن کی آنکھیں نہیں. تمہیں اللہ نے صحیح ثابت عقل دے کر کچھ ایسے بھی اللہ نے اپنے بندے پیدا کر دیے جو مفلوج العقل ہیں. تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دے کر کچھ ایسے بھی پیدا کر دیے جو ان ہاتھوں پاؤں کی دولت سے محروم ہیں. تو ہر چیز میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری سے گریز کریں. شیخ سعدی کا واقعہ ہے نا کہ میں نے سوچا کہ میرے پیروں کے نیچے جوتے نہیں ہیں. بالکل یہ خیال آیا کہ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، میرے پاؤں میں تو یار جوتے نہیں ہیں. بالکل. اور تھوڑا سا آگے گئے تو کسی شخص کو دیکھا انہوں نے کہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. پاؤں ہی نہیں. فوراً اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے معاف فرما. سبحان اللہ. کیا بالکل سوچ رہا تھا؟ بالکل بالکل. اور کہتے ہیں وہ ایک اور بزرگ کا واقعہ کہ زندگی گزر گئی اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے، بالکل. دانت ٹوٹنے کو آ گئے لیکن شکر ادا کرنے کو نہیں آئے. اللہ. فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ ہمیں معاف فرما اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. شامل فرما. مفتی صاحب کس طریقے سے شکر انسان ادا کر سکتا ہے؟ کیا اگر رمضان ہمیں نصیب ہو گیا اور روزے رکھ لیے، تلاوت مختصر سے ہم نے وقت میں کر لی، پھر نوکری کر لی، رات کو ہم سو گئے، کیا ہم نے شکر ادا کر لیا رمضان کا؟ حضرت شکر کا جہاں تک تعلق ہے کہ صرف کھانا کھانے کے بعد ہی شکر الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہمیں دے رہا ہے. جو ہم رزق کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں. جو جتنی ہمارے وجود کے اوپر نعمتیں اللہ نے سجائی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور حضور سرور کونین آقائے دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اور ان سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے. آقا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. تو ہمیں سب سے بڑا شکر اس پیغام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ درود پاک سے بڑا کوئی شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو ہمیں درود پاک کثرت سے رمضان المبارک میں اہتمام کیا جائے درود پاک کا، اور اسی طرح رمضان المبارک کی ساعات کو قیمتی بنایا جائے استغفار کے ساتھ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. رمضان کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. تو ہمیں اس رحمت کے، اللہ کی رحمت کا، جو اللہ نے ہمیں عشرہ عطا فرمایا ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک جتنا زیادہ ہو سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مفتی صاحب آپ کی اس بات سے مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر پائے. حضور فرما رہے ہیں آمین. بالکل. اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، بالکل، کہ جو میرا ذکر آئے اور درود پاک نہ پڑھے مجھ پہ درود. بالکل بالکل. اپنے والدین کو بزرگی میں پائے، اللہ اللہ اللہ، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، اللہ، ہلاک ہو جائے. بالکل بالکل.
علی امام بھائی. اسد بھائی آپ نے آج ایک موضوع ایسا چھیڑ دیا اور جس چیز پہ آپ نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا اس نے ہمیں بھی جو ہے وہ رقت آمیز بات تھی. ہمارے بھی اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی عمر میں برکت دے اور جو چلے گئے ان کو درجات بلند فرمائے. آمین آمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر. بے شک. یہ وہ چھوٹی سی ایک دعا کہہ لیں آپ کے ہمیں ہر لہجہ پڑھنی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم شکر پہ بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے, میں اکثر اپنی گفتگو میں جب کرتا ہوں تو میں ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں, وہ میرے والد مرحوم, سبحان وہ میرے لیے بزرگ تھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہر لہجہ جو ہے نا تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ اللہ نے مجھے تم کو جو نوازا ہے وہ بھی میرے شکر ادا کرنے پہ نوازا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کے لیے پھر اب مزید یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مزید اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچائے. اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بڑی عجیب بات اسد بھائی انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کی اور کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ خوبصورتی کیا ہے؟ تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ گوری رنگت اور لمبے بال اور کسی کا لمبا قد, یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بیٹا اللہ رب العزت نے تمہیں 2 آنکھیں اپنی جگہ پہ دی ہیں, یہ خوبصورتی ہے. اللہ پاک نے تمہیں 2 کان اپنی جگہ پہ دیے ہیں, یہ خوبصورتی ہے. تم اپنے دونوں پیروں پہ چلتے ہو, یہ خوبصورتی ہے. سوچو اگر ہلکا سا بھی ایک پیروں میں کوئی لنگ آتا تو تم کیسے چلتے لنگ آتے. سوچو تمہاری ایک آنکھ اسکوینٹ ہوتی تو تم دیکھتے ہوئے کیسے لگتے, جبکہ دونوں موجود ہیں لیکن اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو پورے جسم کا اپنی جگہ پہ ہونا اٹ سیلف خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سب کو خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. اور علی بھائی میں ماشاء اللہ ہم لوگ جب تراویح مکمل کرتے ہیں تو درس قرآن ہوتا ہے, تفسیر امام صاحب مسجد اعظم کے مفتی غلام محی الدین صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے. انشاءاللہ. آج اتفاقاً جب میں آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی شکر گزاری کا موضوع ذہن میں آیا, کیونکہ وہ سانسوں کا ذکر کر رہے تھے. آپ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایز این ڈاکٹر بتا سکتے ہیں, یہ زندگی کی سانسیں اگر انسان کی کم ہو جائیں تو یہ وینٹیلیٹر کے ذریعے, یہ سلنڈر کے ذریعے جو ہم سانسیں خریدتے ہیں تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے. اور پیدائش سے لے کر ابھی جوانی, اور جوانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی دے, پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں کی تو ہم سانسوں میں اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکے. بالکل. یہ آج کل جو کووڈ سے ہم نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس اتنی بڑی آفت سے نکالا ہے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کلوز ریلیشن شپس میں, کلوز سرکلز کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے اچھے چلتے پھرتے, اچانک وہ چلے گئے دنیا سے, اور لنگز نے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا, کسی کی جو کڈنی نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے پھر لنگز کو برباد کر دیا. تو وہ جو ایک لہجہ ہے سانس لینے کا, اکثر آج کل میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ جو کھاتے ہیں تو وہ بیچ میں کھانا اٹک جاتا ہے. علی بھائی اس پہ مزید بات کریں گے. یہاں لے رہے ہیں رمضان ہماری شان میں مختصر وقفہ, کہیں مت جائیے گا, بہت انشاءاللہ سحر حاصل گفتگو ہوگی, حسان بھائی کی نعت ہوگی اور ہم سب مستفیض ہوں گے. مختصر سے وقفے کے بعد رمضان ہماری شان. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک ایسی سعادت جس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا باغ انہوں نے میٹرو ون کے اس نیوز چینل پر ماشاءاللہ ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس میں روزانہ شامل ہوں, روزانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, حضور کی نعت سنیں. تو نعت رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے عالم اسلام کے معروف لیجنڈ ثنا خواں الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حسان میر خورشید بھائی سے. اور میں درخواست گزار ہوں اس نعت شریف کے لیے کہ حضرت خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام, اور جب الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو میں نے یہ علماء کرام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف, لیکن اگر ان کے دوسرے پلڑے میں صرف یہ ایک لائن ڈال دی جائے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور حقیقت ہے
یہ انہی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. دعوت نعت دیتا ہوں حسان بن خورشید بھائی کو. حسان بھائی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ حسان بھائی. حسان بھائی اللہ رب العزت ابو کے خوب درجات بلند فرمائے اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں آرام کر رہا ہے. کوئی ایسی نصیحت جو ابو نے زندگی میں کی ہو کہ بیٹا یہ گرہ سے باندھ لینا؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہوں گی، کوئی ایک دو باتیں آپ بتائیں. نصیحت انہوں نے مجھے تو کی، بلکہ پورے عالم اسلام میں یہ اس شعر کی صورت میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی. بے شک. مجھے جو نصیحت انہوں نے کی کہ بیٹا زندگی میں جو کچھ کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا، کاروبار، جو مرضی کرنا زندگی میں، لیکن نعت شریف ضرور پڑھنا. سبحان اللہ. اس کی وہ بہاریں، وہ رنگ لگیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو یہ، اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا. آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا اور کرم کے طالب ہو جانا. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ جب کرم کر دے گا تو پھر بیڑے پار. تو بس یہ صبر کا انہوں نے بہت درس دیا، بار بار میسیج دیتے تھے، بار بار کہتے تھے. اور بس آپ کے توسط سے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ان پرنور ساعتوں میں میرے والد محترم کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. اور والدہ صاحبہ کی کوئی بات؟ والدہ صاحبہ کی الحمدللہ حیات ہیں اور بڑی صحت کے ساتھ زندگی دے. انہی کی دعائیں ہیں سب کہ جو میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں، اور اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر قیامت ہم پر قائم و دائم رکھے. اور جن جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک انہیں ان اولادوں کو ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم جنت حاصل کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں کہ آپ کو اگر والدین میسر ہیں، ان کی قربت میسر ہے، تو آپ ان کی خدمت کر کر آپ زندگی میں بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات. سفر میں جب رہتے ہیں، حالیہ دنوں ماشاءاللہ ہمارے حسان بھائی امریکہ کے دورے پر تھے، رمضان سے قبل ہی آپ ماشاءاللہ سے واپس آئے. حسان بھائی کیا فرق دیکھتے ہیں پاکستان میں محفلوں کے حوالے سے؟ انسان سفر پہ جاتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایسی چیز جو چاہتے ہوں کہ وہ پاکستان میں بھی ہو. سب سے زیادہ جو دیکھنے کو لگا، پوری دنیا میں الحمدللہ جانا ہوا نعت کے حوالے سے محفل میں شرکت کے لیے، جو ڈفرنس آتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو میسر نہیں یہ چیزیں عام طور پر، تو جو ان کی محبت ہوتی ہے، جو ان کا جذبہ ہوتا ہے،
وہ دید نہیں ہوتا ہے. واہ. کیونکہ ایسا ویدر ہوتا ہے کہ میں جب تھا وہاں پر امریکہ میں تو برف تھی, اسٹارمز آئے ہوئے تھے, لیکن لوگ 4-4 5-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے محفل میں شرکت کے لیے آتے ہیں. سننا ہے کہ پاکستان سے مہمان نعت خواہ ہیں. یہ بھی بعد میں آ جاتا ہے. اچھا. صرف محفل نعت ہے, اللہ رسول کا ذکر ہے, کوئی نیک بات ہو رہی ہے, کوئی عالم دین آئے ہیں, کوئی اچھی بات کی ان کو دعوت دی جاتی ہے, تو لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں آسانی سے یہ چیزیں میسر نہیں آتی. بے شک ایسے. تو ہمارے ہاں کیونکہ ہماری ہر گلی کے کونے پہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے مساجد موجود ہیں, علماء کرام موجود ہیں, تو ہمارے لیے وہ تھوڑا سا ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو گیا ہے. یس, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس نعمت کو, کیونکہ وہ لوگ اس سے محروم ہیں, اس کی قدر کرنی چاہیے اور استفادہ حاصل کرنا چاہیے. علماء کرام کا بھی, اچھی باتوں کا کیا بھی, اچھی بات کی کہ استفادہ کرنا چاہیے ماشاءاللہ. جب اسد بھائی آسائش بڑھتی ہے نا تو ہمت کم ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, بالکل صحیح. اور جب آسائشیں کم ہوتی ہیں تو ہمت بڑھ جاتی ہے. واہ واہ. تو وہاں یہ چیز نہیں ہے تو ہمت بڑھی بھی ہے, یہاں ہر جگہ موجود ہے تو ہمتیں کم ہو گئی ہیں. مفتی صاحب کیسا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, ایک بزنس مین بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک حضور کا نعت خواں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک اپنے باپ کی ماشاءاللہ بہتر نیک اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے. بالکل. کیسا دیکھتے ہیں نوجوانوں کے ایسے؟ حضرت میرے خیال میں تو ماشاءاللہ اپنے والد گرامی کا صحیح حق انہوں نے ادا کر دیا, حق انہوں نے ادا کر دیا. ان کی والدہ کی ان کو دعائیں ہیں, اور ماں باپ کی دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. تو میری نظر میں ماشاءاللہ حسان بھائی تو میرا دل رشک کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ. اسد بھائی میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں, اور یہ میسج کے طور پر سب کو, لیکن میں بھی نوجوان جس طرح بچپن میں ہوتے ہیں شرارتی بھی تھے, والدین کا کہنا بھی بہت, لیکن میں اس میسج کے طور پہ کہ میں نے اپنے والد کا کہنا مانا کہ نعت ضرور پڑھنا, یہ کہنا مانا ان کا. سرکار کا ذکر ہے سب, لیکن میرے والد کا حکم تھا, یہ ان کا کہنا تھا, تو میں نے اس کو مانا. تو اس کی بہاریں یہ ہے کہ آج آپ بھی محبت کرتے ہیں, لوگ دنیا محبت کرتے ہیں, لوگ پوری دنیا کی سیر بھی کرتے ہیں, لوگ اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سرکار کا کرم ہوتا ہے, وہ بہاریں لوٹتے ہیں. تو میں خصوصی طور پر یہ اس بات سے بات نکلی تو یہ میسج ہے کہ اپنے والدین کا کہنا ضرور. جو باپ کی سنتا ہے اس کی سب سنتے ہیں, اور جو اس کی نہیں سنتا ساری دنیا اس کو سناتی ہے. بالکل حقیقت, یہ ایسے ہی ہے اسد بھائی, میں نے دیکھا ہے. یہ بالکل ان کی اس بات سے مجھے یہ چیز یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے. یہ 2 انجن ہوتے ہیں, کسی کا ایک چلا گیا تو میرے بھائی کہنے لگے میرے والد کے جانے کے بعد دیکھو اب ایک انجن رہ گیا, اب ہم نے اس کی قدر کرنی ہے. تو بس آپ کی بیٹی کا ایک وہ واقعہ ہے, 2 شکر والی بات, وہ بھی میں ذکر کروں گا. بہت دیر ہو گئی, میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں عدنان حفیظ بھائی, کیونکہ وہ حضور کا ذکر بس کچھ ایسا آیا, اتنے محب ہوئے کہ میں آپ کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کر سکا. آپ نے ہمیں بریک کے دوران جوائن کر لیا تھا. ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ماشاءاللہ ریپریزنٹیٹر, جو کہ ماشاءاللہ سے جی ایف ایس کے بارے میں ہمیں روزانہ بتاتے ہیں کہ جی ایف ایس آل اوور ان پاکستان اور ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل جو نظر آ رہا ہے کیا ہے, اس کے بارے میں معلومات تو ہم لے سکیں. عدنان حفیظ بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ السلام علیکم, سہری آپ سب کو, جی ایف ایس بلڈرز ڈیولپرز سے بہت بہت مبارک. پہلے آج میں چاہ رہا تھا کہ میں آج ان کو سنوں, مطلب پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ڈریمنگ کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں, روز یہاں پر نئے نئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور آج یہ میرا ڈریم کم ٹرو. مطلب میں چاہ رہا تھا کہ آج یہ پڑھتے رہیں اور میں سنتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میں جی ایف ایس کے لیے آپ کو بتاتا رہوں گا, ہر دن آؤں گا, بتاؤں کچھ نہ کچھ بتائیں. ان سے سننا نہیں ملیں گے, یہ مجھے بہت مشکل نہیں. انشاءاللہ میں حسان بھائی سے درخواست گزار ہوں, پلیز حسان بھائی, کہ حسان بھائی آپ سے آن ایئر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ شفقت فرمائیے گا, آپ آتے رہیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. ضرور آپ نے خود ہی میرے انٹرو میں ہی بتا دیا تھا کہ مصروفیات, اور بالکل مجھے اندازہ ہے محبت سے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے, آپ جس طرح علماء کرام آپ سب حضرات کہ مختلف چینلز کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. بالکل ایسا اچھا میسج جانا, سرکار کا ذکر کرنا, تو کچھ لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں, کچھ ہمارے وعدے بھی ہیں, لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پھر بھی آ سکوں. ان کے ہونے سے اسد بھائی, سوری آج میں پتہ نہیں کیوں بار بار آپ نے ایک تو موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے, ان کے ہونے سے 2 in 1 فائدے ہو رہے ہیں مجھے. جی جی جی, آنکھیں کھلی ہیں تو حسان ہے, بند کرتا ہوں تو خورشید بھائی. سبحان اللہ. آواز سے پتہ نہیں کیوں مجھے تو وہ ایک دوہری ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند. عدنان حفیظ بھائی, عرفان واحد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہمارے محسن واحد بھائی جو کہ اپنے شو میں 1 man آرمی ہے ماشاءاللہ, اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں کوئی شک نہیں, ہمیں سب چیزیں پرووائڈ کرنے میں جس طریقے سے آپ نے ساتھ دیا, اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی ان کے پیارے بھائی
منصور واحد بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار، آپ کے پورے خانوادے کی بے شمار خدمات ہیں اس پاکستان کے لیے، اور یہ جو حضور کا ذکر سجایا ہے اس میں دنیا میں تو اللہ رب العزت آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ، اجر بھی دے گا، لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انعامات رکھے وہ رب کی طرف سے ہے اور وہ آخرت میں ملیں گے۔ عدنان حفیظ بھائی جی ایف ایس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیا نئی لانچنگ ہوئی ہے، کیا نئے پروجیکٹس ہیں؟ بالکل، ہم ریزیڈنشل کی بات کر رہے تھے سرجانی ٹاؤن اربن ایریاز کی، رائٹ، وہیں ہم انڈسٹریل زونز بھی لائے ہیں انڈسٹری پرپس۔ ہم نے سٹارٹ کیا سرجانی سیکٹر 6B، ٹھیک ہے، گرین لائن آنے کے بعد آپ کو وہاں پر اور بہت کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے شروع کیا 125، 250، 500، 1000 اسکوائر یارڈ سے انڈسٹریل پلاٹس۔ سپٹمبر میں ہم پوزیشن دینے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے سٹارٹ کر لیا 2 ناردرن بائی پاس پر، ناردرن بائی پاس انڈسٹریل زون 2، میکس سائز 2000 اسکوائر یارڈز آپ کے پاس وہاں موجود ہے۔ آپ کے پاس اب پہلے یہ تھا کہ پرٹیکولر ایریاز تھے فار سبزی، فار فروٹ، آپ کے پاس فروزن، کولڈ اسٹوریج، فارماسیوٹیکل کمپنیز سب آپ کے پاس وہاں موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈی ایچ ایس سٹی میں بھی لانچنگ ہو گئی، 100 ولاز بک چکے ہیں، بالکل بک چکے ہیں، 14B کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ ہے، 14A ہم سٹارٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پلس انڈسٹریل پر ہم واپس آتے ہیں تو انڈسٹریل آپ دیکھیں گے بہت اچھا پلان، پاکٹ فرینڈلی پلان، 4 سال کا ہمارا پلان ہے، آپ 70%، 75% پیمنٹ کر لیتے ہیں، پوزیشن آپ کے پاس ہے، آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ پشاور، اسلام آباد، لاہور، بے شمار شہروں میں جی ایف ایس الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ دبئی میں ماشاءاللہ آپ کے پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں۔ جی ایف ایس نام ہے اعتماد کا الحمدللہ۔ بہت شکر گزار عدنان حفیظ بھائی آپ کا، ڈاکٹر علی بھائی آپ کا۔ وہ ایک شکر والی بات تھی، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ 2 شکر، یہ تھم نیل ہے کہ میری بیٹی کے 2 شکر، وہ انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان۔ حسان بھائی آپ کا بہت شکر گزار۔ مفتی صاحب آپ سے تشنگی رہ گئی، شکریہ، مزید بات ہوگی انشاءاللہ، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ آنے والے دنوں میں دوبارہ ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ مزید آرام سے آپ سے گفتگو کریں گے ضرور۔ اللہ رب العزت ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ سوال آدھا علم ہے، سوال کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو ہم سب یہاں جو موجود ہوتے ہیں، نہ میں مکمل ہوں، نہ ہمارے سیٹ کے اور لوگ اپنی ذات میں کوئی مکمل ہے، انسان خطائیں کرتا ہے، اور بس کوشش کریں کہ رمضان المبارک نصیب ہوا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز بھی دیکھیں، لیکن جب رمضان ٹرانسمیشنز دیکھ لیں اس کے بعد کچھ کوشش یہ کریں کہ تہجد کا وقت آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ 2 رکعت 4 رکعت جتنا ہو سکے، کم سے کم چند لمحات آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس رب سے رمضان المبارک میں رب کو مانگنے کا مہینہ ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، آمین۔ شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، شکر ادا کریں، اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ ایک نئے ٹاپک کی طرف ہم کل بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ محفل مکمل نہیں ہو رہی، انشاءاللہ مزید اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار، مفتی صاحب آپ کا، علی بھائی آپ کا، حسان بھائی آپ کا، عدنان بھائی آپ کا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ خوبصورت نشریات رمضان ہماری شان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔